عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم মুসল্লিয়ান کرام، হাজিরিন کرام, পর্দানিশীন মা বোনেরা, যারা যেখান থেকে শুনরা, আমি আজকে যে আয়াত তেলাওয়াত করছি এই আয়াতের দ্বারা 14 পারার 2 নম্বর রুকু
آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہے یہ پارہ 14 2 نمبر رکوع میں اللہ تعالی انسان کو کیسا بنایا اور شیطان نے کیا کیا، یہ سارے بات چیت اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ادھر بتلایا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ এর দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা মাটি থেকে প্রথম আদম সন্তান বানাইছেন। আদমরে পয়লাও মাটি থেকে বানাইছেন। এটা আমরার যে পূর্বপুরুষ আমরার যে আদম আলাইহিস সালাম তানরে পয়লা বানাই লইছে মাটি থেকে। এখন যদি কেউ আইয়ারে কয় যে আমরা জীবজন্তু থেকে হইছি বান্দর থেকে হইছি, এটা কমপ্লিটলি রং। یہ کمپلیٹ رنگ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ ہمارے پیدا بندر سے ہوا۔ یہ ڈاروین جو تھیوری دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہ جو رکوع ہے یہ رکوع میں اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا سلسال، حمائن اور مسنون، 3 لفظ کہا۔ سلسال، حمائن۔ حمائن کہتے ہیں ایسا کیچڑ کو جو پانی میں رہتے رہتے بدبودار ہو کر کالا ہو گیا، اس کو حمائن کہتے ہیں۔ মাটি পানির মধ্যে থাকতে থাকতে এটা একেবারে আঠালো হইয়া খালা হইয়া ফসা গন্ধ হয়ে গেছে, ওটারা কয় হামাইন। सलसाल कहते हैं, अच्छा मसनून कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कीचड़ को ऐसा बदबूदार बनाया, बनाकर उसको एक शेप दिया। तो हदीस में आते हैं, तफसीर में आते हैं کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے زمین سے ادھر سے ادھر سے لے کر سارے مٹی جمع کیا۔ اس کو کافی عرصہ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھا، پانی ڈال کر رکھا۔ جب کیچڑ ہو گیا اور کالا ہو گیا، بدبودار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک شیپ بنایا آدم کی۔ تو مٹی سے جب آپ برتن بناتے ہیں تو سکھانے کے بعد اس میں اگر ہاتھ لگائے تو کھنکھنائی آواز آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سلسال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی سے جب یہ شیپ بنا لیا تو اس میں آواز آ رہی ہے کہ ایسا سخت ہوا اور کھنکھناتی ہوئی آواز آ رہے ہے، ایسا بنا کر رکھا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جین کو پیدا کیا۔ تو اسرائیلی کچھ روایت ہے، اسرائیلی روایت کبھی کبھی علماء کرام سے آپ سن لے گا
کہ یہ اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی اس طرف اگر جائے تو ٹائم مجھ کو. اسرائیلی روایت یہ لوگ زمانہ کے پہلے سے اسرائیلی لوگ وہ ہر کچھ میں دھندا بازتے, دین میں بولو اور اپنے چلنے پھرنے میں بولو, یہ بڑا دھندا بازتے. انہوں نے کہا میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, اگر کوئی دن موقع ملے اسرائیل کیا ایک معنی بولتا ہوں اسرائیلی کی. یہ جتنے یہودی لوگ ہیں نا, یہ بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں. اسرائیل کے معنی ہے خدا کے ساتھ لڑائی کر کے جیتنا. آپ کو بھی سنا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے یعقوب علیہ السلام کے قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اصل میں اسرائیل کے معنی ہے خدا کے ساتھ لڑائی کر کے جیتنا. یہ ہے اسرائیل, اس کا معنی ہے اسرائیل. آپ سمجھ لینا, یہ بہت سارے انبیاء کرام کو اسرائیلی نے قتل کیا, شہید کیا, اور مسلمان کو مار رہے تو یہ انہوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں. انہوں نے انبیاء کرام کو بھی شہید کیا. یہ ہے اسرائیلی. تو اسرائیلی اپنے اپنے کتاب میں بہت سارے روایت لے آتے ہیں, تو اس کو صحیح یا غلط ایسا نہیں بولتے. ہمارے علماء کرام بولتے ہیں یہ چھوڑ دو, یہ اسرائیلی روایت ہے. یہ اسرائیلی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی جو بنی اسرائیل ہے, میں بھول گیا کس کی طرف جانا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں میرے بات پر آ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اسرائیلی روایت ہے کہ فرشتوں سے پہلے, فرشتوں اور جین پیدا کیا پہلے, اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک مخلوق نام بشر ہے, آدم ہے, میں پیدا کرنے والا ہے, تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جین نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مار دیا. یہ اسرائیلی روایت ہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن مار دیا. ایک کو رکھ دیا, وہ ابلیس تھا, وہ جین تھا, وہ اکیلا تھا. عبادت کرتے 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 فرشتوں کے قطار میں چلا گیا. اتنا عبادت کیا, زمین کے یا آسمان میں جس میں رہا, اس جگہ میں ایسا کوئی جگہ نہیں چھوڑا کہ جین نے, یہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ایسا کوئی جگہ نہیں چھوڑا. جب انہوں کو اکٹھا کر کے حضور اللہ تعالیٰ نے کہا, فرشتوں کو کہا, جینوں کو کہا, یہ جین اکیلا تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ, میں نے جین کو آدم سے پہلے پیدا کیا. مِن نَارِ السَّمُومِ, تو আমরা বুঝলাম যে আদম রে বানাই লইছে মাটির থাকি, একেবারে ফসা গান্দা মাটির থাকি. এটা দিয়ে আল্লাহ তাআলা প্রায় জায়গাতে কোরআন শরীফ মাটি দি বুঝানির অর্থ হইল তোমরা অত তকব্বর কইরো না, তোমরা সৃষ্টির পয়লা থেকে দেখে आओ যে তোমরা কিলাখান পয়দা হইছো. अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बार बार बतलाते हैं कि तुम कैसे पैदा किया, तुमको कैसे पैदा किया, कि तुमको मिट्टी कीचड़ ऐसा चीज़ से तुम तकब्बुर मत करो, ज़मीन में इंसान की तरह चलो. तो अल्लाह ताला इसको याद दिलाते हैं बार बार कि हम ऐसा ना चलना, शैतान की तरह नहीं चलना, तुम्हारा
پیدائشی کیسا ہوا اس کو نظر میں رکھو، اس نظر انداز میں آپ دنیا میں چلو، لیکن ہم بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ انسان ایسا مٹی سے ہوا، اور جین کو میں حمأ مسنون، جین کو میں نے پیدا کیا من نار السموم۔ سموم کہتے ہیں آگ جلانے کے بعد جو فلیم ہوتے ہیں اور اس کے بعد دھواں آتے ہیں، دھواں کے اور آگ کے بیچ میں جو فلیم ہے اس فلیم سے جین کو بنایا، اس کو کہتے ہیں سموم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جین کو آدم سے پہلے میں نے پیدا کیا اور اس کو میں من نار السموم سے پیدا کیا۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ جین کہاں سے پیدا ہوا۔ یہ سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا۔ یہ اگر کوئی بولے کہ یہ نیچرلی ہوا، یہ بات نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کچھ پیدا کیا، ہمارے سب مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جتنے درختے ہیں، جتنا بھی ہے، اس میں سب میں جان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جین کو اور فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ ملائکہ اور وہ جین میں نے ایک بشر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیچڑ اور گندا مٹی اور کھنکھناتی ہے، آواز دیتی ہے، ایسا مٹی سے میں ایک انسان کو، بشر کو بنا رہا ہوں۔ جب میں بنا لے گا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے تو بنا کر رکھ دیا، ابھی میں میرا روح ڈالے گا۔ جب میں روح ڈالے گا تو تم ساتھ ساتھ سجدہ میں گر جانا ان کے سامنے۔ ابھی تھوڑا بات روح کے بارے میں بولنا چاہیے، ٹائم بہت کم ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ 12:30 سے شروع کرو، تو یہ ٹائم بہت کم ہے، میں آخر تک پہنچنا یہ ٹائم نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب میں روح دے گا، روح اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر روحی، روحی کے معنی میرا روح۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ کے روح ہم کو دیا ہے، شیطان کو اور جین ملائکہ کو کہا کہ میں جب میرا روح دے گا یہ جو بنایا بشر کو، تو تم ساتھ ساتھ سجدہ میں گر جانا، سجدہ کر لینا۔ যে সময় আমার রূহ দিমু ওই সময় তুমি তার লগে লগে সজদাত পড়ো। تو یہ روح کیا ہے؟ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے کچھ پیدا کیا ہے، تکبر بولو، محبت بولو، جتنے کچھ پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آیا، تکبر بھی ہی اللہ تعالیٰ سے آیا۔ یہ اور کچھ کو آپ 100% مان لو، حدیث میں ہے محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا 100%، 1% دنیا میں بھیجا سارے مخلوقات کے لیے محبت، اور 99% اللہ تعالیٰ کے پاس رکھا، 1% محبت سارے مخلوقات کو۔ ابھی آپ دیکھو
1% محبت کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو کتنے محبت کرتے ہیں، کتنے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیند میں نہ جاؤ، فجر ہوا، اذان ہوا، تم مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، لیکن ماں بولتے ہیں کہ میرے بچہ سویا ہوا ہے، حالانکہ ادھر آگ جلا ہوا ہے ان کے لیے، اس کو نہیں دیکھتے، محبت کو دیکھتے ہیں کہ بچہ کو نہیں جگاتے، بچہ کو نہیں اٹھاتے۔ یہ ہے محبت۔ اپنے ہرن کی بچہ دیکھو، یہ چھوٹا سا بچہ اللہ تعالیٰ 20 منٹس میں اپنے کو کھڑا کر لیتے ہیں، دوڑتے ہیں بچہ، لیکن اس کے پیچھے گھومتے ہیں ماں، محبت۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، یہ 20 منٹس میں جو بچہ کھڑا ہوتے وہ بھی اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں کہ شیر آیا، لائن آیا، وہ بھاگتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا کہ یہ تیرا دشمن ہے؟ یہ 20 منٹس کے بعد وہ کھڑا ہو کر دوڑتے ہیں، گھومتے اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں۔ ہم 60-70 ایئرس ہوا لیکن ہمارے دشمن کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، میرے سوا تمہارے شیطان کو اولیاء نہ بناؤ، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ حالانکہ ہم 70 ایئرس تک یہ دشمن کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے رہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب میں میرا روح ڈالوں، تو روح کے ایک مثال کے طور پر، یہ کوئی کتاب میں نہیں، میرے ذہن میں آیا، میں میرا ذہن کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا آپ کے خیال میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے، لیکن میں سوچ کے دیکھا کہ یہ صحیح ہے۔ روح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے کچھ کا 99% اللہ تعالیٰ کے پاس رکھ لیا اور 1% دنیا میں دیا، تو سارے جہان میں سارے مخلوقات کو 1% دیا۔ تو یہ روح، آپ سوچو کہ الیکٹریسٹی لائن ہے، یہ پروڈیوسر ایک جگہ میں ہے، وہ آپ کے گھر میں یہ الیکٹریسٹی پہنچاتے ہیں 33,000 وولٹ کی لائن سے، آپ کے گھر میں 1100 وولٹیج لائن کنیکشن ہوا، کانٹریکٹ ہوا اس کمپنی کے ساتھ کہ میں آپ کو الیکٹریسٹی دے گا، آپ میرے ساتھ رہنا، یہ کانٹریکٹ ہے۔ انہوں نے یہ لائن دے دیا، ابھی اپنا گھر کیسے سجائے گا، لائٹنگ کرے گا، یہ آپ کا ارادہ سے ہوگا، آپ کا اختیار سے ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ اگر میرے حکم کے بغیر دوسرے کانٹریکٹ کر لو تو آپ پینالٹی دینا پڑے گا۔ یہ بات صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا روح دیا کہ میرے ساتھ تیرا کنیکشن ہے الیکٹریسٹی کی طرح، میرے ساتھ تیرا کانٹریکٹ ہے۔ آپ اگر یہ کانٹریکٹ کو دوسرے کے ساتھ میرے حکم کے بغیر چلا جائے، آپ کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، میرا روح کے، میں نے جو روح دیا ہے 1%، اس سے آپ سزا لو، اگر دوسری کے ساتھ کانٹریکٹ کر لو تو یہ پینالٹی دینا پڑے گا۔ یہ پینالٹی بہت بڑا خطرناک پینالٹی ہے۔ میرے بات سمجھ میں آیا؟ روح
5 چیزوں سے ایسا سارے علماء کرام روح کی بیان دیتے ہیں کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہے، لیکن میرے خیال میں ذہن میں یہ روح کا یہ تفصیل کر رہا ہوں کہ روح 5 چیز سے روح 5 چیز کے نام ہے روح، خیال رکھنا، روح 5 چیز کے نام ہے: علم، قدرت، حیات، ارادہ، اختیار۔ یہ 5 چیزوں کے نام ہے روح۔ ابھی الیکٹریسٹی کی لائن آپ کے گھر پہ ہے، آپ کو ابھی اختیار ہے اس گھر کو کیسے سجائے گا الیکٹریسٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ 33,000 وولٹس کی لائن آپ کو دیا، 1100، آپ اپنا گھر کیسے سجائے گا، آپ کو اختیار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والا دوزخ میں جائے گا، سوئسائڈ کرنے والا دوزخ میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، اسی ٹائم پر تیرا موت ہے، میں نے تیرا سوئچ آف کر دے گا، لیکن تجھ کو اختیار دیا، اس اختیار کو ارادہ کر کے خودکشی کر لیا۔ یہ میرا ارادہ سے نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ خودکشی مت کرو، یہ سوئچ تم نے اختیار جو میں نے دیا ہے تم کو، یہ سوئچ آف مت کرو، یہ میں نے سوئچ آف کرے گا، یہ تیرے ساتھ کانٹریکٹ ہے۔ میرے یہ خیال آپ کو کیسے لگا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں میرا روح ڈال دے گا تم ساتھ ساتھ سجدہ میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا۔ الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ ابلیس سجدہ ذرا کرسن تھرال لگے ای شیطان اصل نہ۔ ابھی کنورسیشن شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھ کو کس نے منع کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پوچھ رہے۔ ابھی دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، اس کو ساتھ ساتھ مار نہیں سکتے، دھمکی نہیں دے سکتے، مجبور نہیں کر سکتے کہ تم سجدہ کرو ورنہ مار لے گا۔ اللہ تعالیٰ آرام سے پوچھ رہے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیوں تم سجدہ والوں کے ساتھ نہیں تھے؟ مجھ کو بتلا۔ قال، یہ قال کے معنی ابلیس نے کہا، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں نے سجدہ اسی لیے نہیں کیا
کہ انسان کو یہ بشر کو بنایا سرا گندا مٹی سے کھنکھناتے آواز آتی ہے، اسی مٹی سے تم نے بنایا، حالانکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہے، اسی لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک کتنا ہمت والا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر رہے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ جب یہ کہا کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ یہ سرا گندا مٹی سے پیدا کیا ہے، تو بار بار یہ مٹی سرا گندا یہ ফসা এই ধরনের মাটি দিয়ে বানাইলইছে, এটা আল্লাহ ইয়াদ কেউ লাগে করাইয়া দেন যে মানুষ তোমরা খেয়াল রাখো, তোমরা আমার বন্দা হইয়া থাকো, ये शैतानों मतो या तक ना। अल्लाह ताला ने शैतान को ये आग से बनाया, उसके साथ तकब्बुर भी ज़्यादा दे दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने आराम से कहा क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम। अल्लाह ताला ने कहा कि ये इब्लिस तुम इधर से निकल जा। तो क्या है? राजीम है, मरदूद है, मेरा लानत तेरे ऊपर है। अल्लाह ताला साफ बतला रहे क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका लअनत इला यौमिद्दीन। तेरे ऊपर मेरा लानत क़यामत तक है। यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, इसका माना है क़यामत। क़यामत के मालिक कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत तक तेरे ऊपर मेरा लानत है। व इन्न अलैका लअनत इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी। ये क़ाला के माना है शैतान। शैतान बोल रहे हैं अल्लाह मेरे ऊपर तेरा नज़र डालो। क्या नज़र? इला यौमि युबअथून, कि क़यामत तक मुझको थोड़ा मोहलत दे दो। क़यामत तक थोड़ा मुझको मोहलत दे दो, क़यामत पर्यंत हमारे किसी सुजुग देवा हो। अल्लाह ताला फरमाए क़ाला, ये क़ाला के माना अल्लाह ताला फरमा रहे क़ाल फ़इन्नक मिनल मुंज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। मैंने तुझको क़यामत तक मोहलत दे दिया। ये अल्लाह और इब्लीस के दरमियान बात हो रही। अभी जब मोहलत मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया अल्लाह ताला के साथ इब्लीस का, शैतान का। एक बात बीच में बतलाओ, आदम अलैहिस्सलाम से हमारे रिश्ता शुरू है। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, इसके बाद जो सिस्टम है वो दूसरा सिस्टम है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज। अभी सिस्टम है नुत्फ़ा से पैदा, इंसान की पैदा शुरू हुआ नुत्फ़ा से। शैतान पहले को पैदा किया आग से, बाद में ये सिस्टम आदम अलैहिस्सलाम जैसा उन्हों के ऐसा। समझ में आया है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे क़ाला, नहीं, अल्लाह ताला फरमाया कि तुझको क़यामत तक मोहलत दे दिया। अभी शैतान क्या बोल रहे? मेरे ज़्यादा बात इस पढ़ता, इस आयत पर क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी। अल्लाह ताला को शैतान ने डायरेक्ट बोल रहे तूने मुझको गुमराह बनाया। क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी, वो रब मुझको तूने गुमराह बनाया तेरे ये बशर की वजह से। कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा ब्लेम है। वो बोल रहे हैं कि क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ لیکن آپ نے جو مجھ کو مہلت دیا ہے، میں زمین کو ایسا سجائے گا، ایسا جال بچھائے گا کہ میرے جال پر تیرے سارے انسان آنا ہی پڑے گا۔ میرا جال اللہ تعالیٰ کی راستہ ہے یا میرا راستہ ہے، بندہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ سوچو ہم کہاں ہیں؟ یہ چیلنج کر کے آیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قال رب بما اغویتنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سارے کے سارے کو میں گمراہ بنا کے میرے راستہ پر لے آئے گا۔ اسی لیے میں نے ایک حدیث پڑھا، انما الاعمال بالنیات الی آخر الحدیث، کہ سارے اعمال کے دار و مدار نیت پر ہوتے ہیں۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے۔ ابھی ہم سوچو ہمارے جتنے اعمال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ پہاڑ برابر سونا اللہ کے راستہ میں خیرات کر دے، اور ایک بندہ نے صحیح نیت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، اور اس پہاڑ برابر سونا میں خیرات کرنے میں اس کو تکبر تھا، اس کو اور کچھ تھا نیت میں، اسی لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک بار سبحان اللہ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب دے گا۔ ٹائم تو بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جب کہا کہ میں سارے کو سارے ادھر لے آئے گا، میرے راستہ پر لے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، وہ بول رہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے اس بندہ کو میرے ہاتھ نہیں چلے گا۔ کس بندہ؟ جو مخلصین ہے، تجھ نے جو اس کو صحیح بندہ بنا لیا۔ تو شیطان بول رہے کہ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ تیرے اس بندہ پر میرا ہاتھ نہیں چلے گا، میرا طاقت نہیں چلے گا، جس کو آپ نے سیدھا راستہ دکھا لیا۔ تو زیادہ تر مفسرین نے مخلصین کے معنی کہا صحیح نیت۔ یہ صحیح نیت کے ساتھ جو بندہ عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے بندہ ہوگا۔ تو اب صحیح نیت، شیطان نے ایسا ہم کو پکڑا ہے، صحیح نیت کرنا بڑا مشکل ہے۔ گورنمنٹ عمرہ کرنا، حج کرنا، حج کے موسم آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو یاد رکھنا کہ صحیح نیت سے حج میں جائے، صحیح نیت سے حج میں جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے، صحیح نیت کر کے جائے، لیکن گورنمنٹ آپ کا نیت چینج کر دیا، ٹورسٹ ویزا لگا دیا۔ آپ سوچو یہ بات، شیطان نے جو کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، میں نے زمین کو ایسا سجائے گا کہ یہ راستہ تیرا ہے یا میرا ہے، بندہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ گورنمنٹ نے ٹورسٹ ویزا لگایا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے، یہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کی ترجمہ اور تفسیر پڑھے، اور ٹورسٹ ویزا میں جائے عمرہ کے لیے، آپ کا نیت کہاں ہے؟ آپ سوچ لینا۔ یہ گورنمنٹ آپ کا نیت چینج کر دیا۔ اسی لیے حج میں جو بندہ جا رہے، اتنا پیسہ خرچہ کر کے جا رہے، اب صحیح نیت سے جائے، ورنہ یہ
شیطان کی جال میں ہم پھنس جائے گا۔ اللہ تعالی ٹائم بہت کم ہے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ شیطان کی بات پر کہا کہ جس بندہ پر تیرا ہاتھ نہیں چلے گا وہ میرا راستہ ہے۔ قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندہ پر تیرا کوئی بادشاہت نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، اگر کوئی بندہ تیرے عبادت کر لے، تجھ کو فالو کر لے، وہ تیرے ہی ساتھ رہے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ سارے کے سارے کو میں نے جہنم میں دے دے گا، جتنا بھی ہو۔ بات ادھر رہے، اگر کوئی دن موقع ملے، اللہ تعالیٰ کی خوشخبری بھی بعد میں ہے، نا امید نہ ہونا، یہ سارے بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اگر موقع ملے تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔